نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب العلم باب نمبر 5 حدیث نمبر 62۔ باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ لیختبر ما عندهم من العلم۔ باب ہے کہ پیش کرنا امام کا یا استاد کا سوال اپنے شاگردوں پر، استاد کا شاگردوں پر کوئی سوال پیش کرنا، یختبر ما عندهم من العلم، تاکہ آزمائے جو ان کے پاس علم ہے، ان کا علم معلوم کرنے کے لیے کہ حاضرین سامعین کتنے علم میں ہیں، اس کے لیے کوئی اختبار اور امتحان لینا۔ گزشتہ باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی تھی کہ استاد کو مستند علم پیش کرنا چاہیے، یعنی ایسا سیگا جو حدثنا، حدثنی، اخبرنا، اخبرنی سیگا تصریح والے، ایسے الفاظ کے ساتھ جو مستند علم ہے وہ بیان کرنا چاہیے۔ اور اس باب میں طالب علموں کو مستند علم حاصل کرنے کے لیے مستعد کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ استاد اور شاگرد دونوں ہی بیان کرنے میں بڑے اس بات کی جانچ پڑتال کریں، بڑے احتیاط سے علم کو حاصل کریں، علم حاصل کرنے کا مستعد رہیں، سستی کوتاہی اور غفلت نہ کریں، کیونکہ علمی بات کے اندر معمولی سی بھی غفلت ہو جائے تو اسی طرح آگے نقل کرنے میں بھی غلطی آتی ہے۔ استاد کا اپنے تلامذہ شاگردوں سے سوال کرنے کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں۔ مثلا ایک سوال کرنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ استاد خود ہی علمی بات بتلانا چاہتے ہیں، تو استاد نے بات خود بتلانی ہوتی ہے، لیکن شاگردوں سے پہلے پوچھا تاکہ وہ متوجہ ہوں گے، یا وہ لا علمی کا اظہار کریں گے تو ان کو یہ بات بتلائی جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے شاگردوں اور طالب علم کو مستعد اور تیار کرنا۔ اگر استاد محسوس کرے کہ بعض طالب علم کسی اور طرف متوجہ ہیں تو ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی سوال کرنا، تاکہ وہ اپنی سوچ اور فکر تمام چھوڑ کر پوری کی پوری توجہ وہ استاد کی طرف کرے۔ اور تیسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ حاضرین اور طلباء کے ذوق کو معلوم کرنا کہ یہ کس ذوق کے آدمی ہیں، کتنی علمی استعداد رکھتی ہیں، اسی کے مطابق ان سے گفتگو اور بات کی جائے۔ تو یہ کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں استاد کے اپنے شاگردوں سے سوال کرنے کے۔ تو اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہی بات بتلانا چاہتی ہے، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ استاد اپنے شاگردوں سے کوئی سوال کرے، ان کے سامنے کوئی بات رکھے، تاکہ جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان مقاصد میں سے کوئی مقصد حل کر لیا جائے۔ قال حدثنا خالد بن المخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان من الشجر شجرة، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا يسقط ورقها، جس کے پتے نہیں گرتے۔ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے ہمیشہ ہی رہتے ہیں، سدا بہار رہتا ہے، اس کے پتے خزاں کے موسم کے اندر بھی نہیں جھڑتے۔ وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، بے شک وہ درخت مسلمان کی مثل ہے، اس کی صفات ایک مسلمان آدمی کی طرح ہے۔ مسلمان آدمی کی مثال سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا درخت ہے جس کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں، بلکہ چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تمام کار آمد ہے۔ مراد سے کھجور کا درخت تھا، جیسے آگے وضاحت آ رہی ہے۔ تو کھجور کا درخت ایک ایسا ہے
جس کی جڑیں وہ بھی کارآمد ہیں، تنا بھی کارآمد ہے، اس کی شاخیں بھی کارآمد، اس کی شمراخ جن کے ساتھ کھجوریں لٹکی ہوتی ہیں وہ بھی کارآمد، اور کھجور اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ تو کارآمد ہے ہی، اور پھل بھی اس کا ہمہ وقت کارآمد ہے، اور ہر طرح کا اس کا کچا پھل بھی کچھ رنگت اس کی تبدیل ہو کر پیلا رنگ ہو جائے تب بھی، درمیانی کیفیت میں پہنچے تب بھی، درخت کے اوپر پختہ ہو جائے تب بھی، نیچے اتار کر اس کو خشک کر کے محفوظ کر لیا جائے تب بھی، الغرض اس کا پھل ہر درجے کے اندر وہ مفید ہے۔ جبکہ بہت سارے درختوں کے پھل ایسے ہوتے ہیں جو کچی حالت میں یا نارمل حالت میں مفید نہیں ہوتے، ہاں جب وہ پختہ ہو جاتی ہے تب بھی وہ کارآمد ہے، لیکن یہ کھجور کا درخت ایسا ہے اس کا پھل ہر درجے کے اندر کارآمد ہے۔ پھر اس کا پھل جو ہے انتہائی مفید ہے، لذیذ ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا کیا بوڑھا، ہر ایک ذوق اور شوق سے کھاتا ہے، کسی کو بھی اس سے اکتاہٹ اور انکار نہیں۔ پھر اس کے اندر غذائیت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے، بغیر کسی کیمیکل کے محفوظ کرنے کے، بغیر کسی سٹور کی ضرورت کے اس کے اندر غذائیت محفوظ رہتی ہے، سال ہر سال اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ درخت ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال پھل دیتا ہے، بعض درخت ایسے ہیں دوسرے کہ جو ایک سال پھل دیتے ہیں دوسرے سال کم، لیکن کھجور کا پھل تقریباً ہر سال ہی پھل دیتا ہے۔ پھر یہ سدا بہار ہے، اس کا پتہ نہیں جھڑتا، کیا موسم بہار کیا موسم خزاں، گرمی ہے یا سردی ہے، اس کا پتہ جو سبز رہتا ہے۔ تو یہ ایسا درخت ہے جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ایسی ہیں جو دیگر درختوں میں نہیں ہوتی۔ ایک مومن ایک مسلمان کے اوصاف بھی ایسے ہوتے ہیں، جس طرح اس درخت کی ہر چیز کارآمد ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی ہر چیز کارآمد ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک اس کی زندگی کا ہر پہلو وہ مفید ہی مفید ہوتا ہے۔ اس کا کھانا پینا، اس کا سونا، اس کا دنیاوی معاملات کرنا، دینی معاملات کرنا، یہ سب کے سب جب شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہوں وہ سب کے سب دینی بنتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مسلمان مومن کو نیند کرنا، اس کا کھانا پینا، حتیٰ کہ اس کے انسانی حاجات کے لیے واش روم جانا، جب یہ تمام طریقے اسوہ رسول سنت رسول کے مطابق ہوں تو اس کی یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اسوہ یہ نیکی اور عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ ایک لقمہ کما کر اپنی بیوی کے منہ تک پہنچائے وہ بھی اجر و ثواب ہے۔ تو مسلمان کی گفتگو، اس کی چلنے کا انداز، اس کے کام کرنے کا انداز، اس کی شادی اور غمی، اس کا لیل و نہار، یہ تمام کے تمام مفید ہی مفید ہوتے ہیں۔ اس کی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہر دیکھنے والے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ تھا کہ ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال اور تشبیہ ایک مومن کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّا مَثَلَ الْمُسْلِمِ، بے شک اس کی مثال ایک مسلمان کے ساتھ ہے۔ حدثونی ما ہیا، اب تم مجھے بتلاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے۔ یہ آپ نے جس طرح پہیلی پوچھی جاتی ہے یا اپنے شاگردوں سے سوال کیا جاتا ہے، سوال کے انداز میں آپ نے پوچھا کہ مجھے بتلاؤ کہ درخت کون سا ہے۔ قال فواقع الناس فی شجر البوادی، راوی عنایت عبداللہ فرماتی ہیں کہ واقع ہو گئے لوگ بادیہ کے درختوں میں، جو دائیں بائیں درخت ہوتے ہیں، لوگ کسی کے ذہن کا کوئی درخت کوئی درخت ان کے متعلق وہ بتلانے لگے۔ لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کا جو سامنے چیز ہوتی ہے، قریب جو ہوتی ہے، ذہن اس کی طرف نہیں ہوتا۔ خصوصی طور پر جب سوال کیا جائے تو ذہن جو ہے وہ پیچیدہ چیزوں کی طرف، کوئی بہت دور دراز کی چیزوں کی طرف ذہن جاتا ہے، تو جو سامنے چیزیں ہوتی ہیں قریب ہوتی ہیں ان کی طرف ذہن بسا اوقات نہیں جاتا۔ تو یہ واقعہ بھی ایسے ہوا کہ صحابہ کرام جن کے اندر ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ تھے، تو وہ جو بادیہ کے اندر درخت ہوتے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ گئی۔ قال عبداللہ،
عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فواقع فی نفسی انہ نخلا، واقع ہوا میرے نفس میں کہ بے شک وہ کھجور کا درخت ہے. فرماتے کہ میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن ہچکچاہٹ کی وجہ سے بیان نہ کر سکے کیونکہ یہ چھوٹی عمر کے تھے، باقی مجلس کے اندر بڑے بڑے صحابہ بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہچکچاہٹ اور شرم و حیا کی وجہ سے یہ خاموش رہے. ثم قالوا حدثنا ما هي یا رسول اللہ، پھر انہوں نے عرض کی بیان کیجئے ہمیں وہ کیا ہے اللہ کے رسول. جب انہوں نے مختلف درختوں کے نام لیے تو آپ نے نفی کی کہ یہ نہیں ہے. کسی نے کوئی درخت کا نام لیا، کسی نے کوئی، آپ نے اس کا نفی کر دی کہ تمہارا جواب درست نہیں. آخر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر آپ بتلا دیجئے کہ وہ کیا درخت ہے. کالا ہے یہ نخلا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. وہ کھجور کا درخت ہے جس کی یہ صفات ہیں کہ جس کا پتا نہیں جھڑتا، اور اس کی صفات یا ایک مومن کی طرح ہے کہ اس کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں، تمام کی تمام کارآمد ہی ہے. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ استاد اپنے شاگردوں سے یا بڑا اپنے متعلق افراد سے اس طرح کا سوال کر کے خود علمی بات بتلانی ہو یا ان کو متوجہ کرنا مقصود ہو تو اس طرح سوال کیا جا سکتا ہے. البتہ اس کے بعد اندر ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ سوال ایسا کرنا چاہیے جس کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی نہ ہو. ایسا سوال ہونا چاہیے کہ جس کا کہ سیاق ہو، طالب علم اس کا آگا پیچھا سیاق و سباق سے اس کا اندازہ لگا سکے. اب دیکھیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کا پتا نہیں جھڑتا، یہ ایک علامت بتلائی ہے. اور مزید وضاحت یہ ہے کہ آپ پر جمار لایا گیا. جمار جو کھجور کا پودا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو سر ہوتا ہے جہاں پتے اور شاخیں اور پھل نکلا ہوتا ہے، وہ موٹا اس کا سر ہوتا ہے. اس کے درمیان کے اندر اس کا گودا ہوتا ہے جس طرح کہ ناریل ہوتا ہے، تو سفید رنگ کا بہت مکھن کی طرح وہ ہوتا ہے. تو وہ تمام کا تمام درخت کا وہ لب لباب اس کا مغز ہوتا ہے. جب وہ درخت کسی اندھیرے وغیرہ سے ویسے ٹوٹ جائے، کاٹ دیا جائے، تو پھر اس کو نکال کر کھا لیا جاتا ہے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر پودا ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس وہ جمار لایا گیا تھا، کسی نے تحفے کے طور پر دیا. جب سامنے وہ آپ کے آیا تو اسی سے آپ نے سوال یہ پیدا کیا. اب چیز جمار آپ کے سامنے تمام دیکھ رہے ہیں، اور سوال بھی کیا. یہ سیاق تھا کہ جو چیز آپ کے سامنے اسی کے متعلقہ سوال ہے. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا پتہ نہیں جھڑتا، یہ بھی کہہ دیا اس کی مثال ایک مسلمان کے ساتھ ہے. یہ تمام سیاق تھے. تو ان سیاق کی طرف اگر غور و فکر کیا جاتا تو ذہن میں آ سکتا تھا. تو بہرحال استاد کو اپنے شاگردوں پر ایسا سوال چسپاں کرنا کہ وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں ان کے شعور میں نہ ہو، پریشانی کا مبتلا کر دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی سیاق آگا پیچھا، اس کے کوئی نہ کوئی علامت، کوئی شناخت، اس کے اشارہ ہو جانا چاہیے تاکہ اس قرینے سے وہ بات کی تہہ تک پہنچ سکے. باب نمبر 6، باب القراءۃ والعرض علی المحدث. باب ہے قراءت کرنا اور پیش کرنا محدث پر. شاگرد اپنے استاد پر قراءت کرے، اس کو کہتے ہیں یہ قراءت کرنا اور پیش کرنا. تو احادیث کو، علم کو لینے دینے کا طریقہ اہل علم کا دو طرح ہے. ایک تک استاد قراءت کرے، استاد پڑھے اور شاگرد سنتا جائے. اور دوسرا ہے کہ شاگرد قراءت کرے اور استاد سن کر اس کی تصحیح کر دے اور اس کو تسلیم کرے کہ بات ایسے ہی ہے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں قراءت علی الشیخ یا قراءت علی المحدث. اور اسی کو عرض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو پیش کرنا. یہ باب بعض نسخوں کے اندر اور لفظوں کے ساتھ ہے، بعض کے اندر یہ ایسے باب ہے، باب ما جاء فی العلم وقولی تعالی وقل رب زدنی علما. بعض نسخوں کے اندر اس طرح یہ باب ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جس نسخے کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ باب القراءۃ والعرض علی المحدث.
ورع الحسن و ثوری و مالک القراءۃ جائزا، حسن بصری، سفیان ثوری اور امام مالک یہ سمجھتے ہیں کہ قراءت کرنا یہ جائز ہے۔ محدثین میں سے بعض لوگ تھے وہ کہتے کہ استاد قراءت کرے اور شاگرد سنے، تو یہ تو حدیث کو لینے کا طریقہ درست ہے، لیکن شاگرد قراءت کرے اور استاد خاموشی سے سنتا جائے اور بعد میں تصدیق کرتے تو یہ طریقہ اس کو درست نہیں سمجھتے، جبکہ محدثین کی ایک بڑی جماعت اس کو بھی درست قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اگر شاگرد قراءت کرتا ہے، شاگرد احادیث پڑھ کر سناتا ہے اور استاد ان کی تصدیق کرتا جاتا ہے تو یہ طریقہ بھی روایات کو لینے کا درست ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے تین ائمہ کا، تین محدثین میں سے تین محدثوں کا تذکرہ کیا، حسن بصری، سفیان ثوری اور امام مالک، یہ تمام اس طرح کی قراءت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحدیث زمام بن ثعلبہ۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے کہ شاگرد قراءت کرے اور استاد تصدیق کر دے تو یہ علم کو، روایات کو لینے کا طریقہ درست ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ واحتج بعضهم، حجت اور دلیل پکڑی ہے ان محدثین میں سے بعض نے فی القراءة علی العالم، عالم کے اوپر قراءت کرنے کی، کہ عالم پر شاگرد قراءت کرے اور یہ قراءت کرنا اور یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ درست ہے۔ اس کی دلیل پکڑی ہے بحدیث زمام بن ثعلبہ، زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے۔ ان کی حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث امام صاحب نے آگے پوری باسند بیان کر دی ہے۔ اس روایت کے اندر کیا ہے؟ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے، اللہ امرا کا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان نصلی صلوات، کہ یہ ہم پڑھیں نمازیں، یا تصلی صلوات، کہ یہ کہ 5 نمازیں پڑھی جائیں۔ اس نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو 5 گانہ نماز کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کیا یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ اب اس نے سوال کیا کہ 5 نمازیں پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، گویا کہ یہ شاگرد قراءت کر رہا ہے، شاگرد بتلا رہا ہے اور آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، آپ نے صرف نام کہہ دیا، تو نام کہنے سے یہ بات ثابت ہوگی۔ یہ ہے کہ شاگرد کا اپنے شیخ پر، اپنے عالم پر قراءت کرنا، اس کا تصدیق کر دینا، اور یہ علمی بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس طرح آگے جا کر بیان کرنا درست ہے، کیونکہ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں جو علم لیا تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں، اور آپ نے تصدیق کی، تو اسی طرح جا کے اس نے پھر اپنے قوم کو بیان کیا۔ تو حضرت زمام کا رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کرنا اور آپ کا تصدیق کرنا اور ان کا یہ علم لے جا کر اپنی قوم کو بیان کرنا، یہ تمام ثابت ہوا۔ قال فهذه قراءة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ قراءت ہے نبی پر، یہ کہ گویا کہ حضرت زمام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قراءت کی ہے۔ اخبر زمام قومہ بذالک، پھر خبر دی تھی زمام نے اپنی قوم کو اس بات کی، فاجازو، تو انہوں نے اس کو جائز قرار دیا۔ حضرت زمام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو جا کر بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایسے پوچھا اور آپ نے تصدیق کی ہے، اور قوم نے تو اس بات کو قبول کر لیا، اس پر عمل کیا، تو ان پر کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ حضرت زمام کی قراءت نبی پر کرنے سے یہ علمی بات حاصل نہیں ہوئی جب تک کہ نبی خود تمام بات کا آگے وضاحت کے ساتھ بیان نہ کرتے، یہ کسی نے بھی مطالبہ نہیں کیا۔ اسی طرح دلیل ایک اس بات کی بھی کہ واحتج مالک بالثق یکرہ علی القوم، حجت اور دلیل پکڑی امام مالک نے بالثق، اشٹام یا دستاویز کی۔ ثق کہتے ہیں اشٹام، تحریری جو سرکاری تحریرات لکھی جاتی ہے۔ امام مالک نے حجت پکڑی ہے کہ اشٹام جو ہے یکرہ علی القوم، وہ قراءت کیا جائے، پڑھا جائے لوگوں پر۔ فیقولون، تو وہ آگے سے کہیں کہ اشہدنا فلان، ہمیں گواہی دی فلاں نے،
وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ، حالانکہ اس کی قرات کی گئی تھی ان کے اوپر، حالانکہ ان کے اوپر وہ قرات کی گئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی دستاویز، کوئی تحریرات اقرار کرنے والا جو مقر ہے اور شاہدوں کے سامنے وہ پڑھا جاتا ہے کہ مثلا اشٹام فروش نے عبارت لکھی کہ فلاں فلاں زمین فلاں فلاں نام کے آدمی کی فلاں کو وہ انتقال کر دیا گیا، اس کو بیع کر دی گئی۔ بعد کے اندر وہ اشٹام اور تحریر پڑھ کر سناتا ہے تو جو اقرار کرنے والا وہ نعم میں کہتا سارا ہلا کر یا زبان سے کہتا ٹھیک ہے، حالانکہ اس نے پوری عبارت یہ نہیں کہا ہوتا کہ میں نے اپنی فلاں زمین اتنا کتا، اس کے دائیں بائیں فلاں چیز ہے، اس کے حدود اربع یہ ہیں، میں نے اتنے پیسوں کے اندر بیچ دی، یہ اس نے اقرار ایسے نہیں کیا۔ یہ تمام پڑھا ہے تحریر کرنے والے نے، اشٹام تحریر کر کے اس کو پڑھ کر سنا دیا، اور جو آ کے اقرار کرنے والا تو اس نے صرف نام کہہ دیا یا ہاں کہہ دیا یا کچھ بھی نہیں کہا، صرف سائن کر دیے۔ تو آگے جب کوئی عدالت میں کبھی بات جاتی ہے تو جو گواہ ہوتے ہیں اس دستاویز کے تو وہ شہادت دیتے ہیں عدالت میں جج کے سامنے کہ جناب اس بائے نے، اس بیچنے والے نے ہمارے سامنے اقرار کیا تھا کہ یہ میں نے اتنے مرلے اتنے کنال اتنے پیسوں کے عوض اس کو بیچ دیا ہے، حالانکہ اس نے اقرار نہیں کیا تھا، اس نے اسے نام کہا تھا، اس نے ہاں کہا تھا، زبان سے ہاں کر دیا یا سارا ہلا دیا یا صرف سائن کر دیے۔ یہ تمام کچھ لکھا ہے اس تحریر کرنے والے نے، عرضی نویس نے یا اشٹام فروش نے، تحریر اس نے کیا ہے اور اسی نے پڑھ کر سنایا۔ اس اقرار کرنے والے نہ اس کو پڑھا ہے نہ کچھ زبان سے کہا ہے، صرف خاموشی سے سائن کر دیے یا ہاں میں جواب دے دیا۔ لیکن یہ گواہ جو ہیں جب عدالت میں گواہی دیں گے تو ایسے دیں گے کہ ہمارے سامنے اس نے اتنی زمین اتنے پیسوں کے عوض بیچنے کا اقرار کیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اس طرح کی جو بات ہے کہ پڑھے کوئی دوسرا اور تصدیق ہاں کا لفظ کہہ کر تصدیق کر دے تو ایسے کہ جیسے اس نے قرات کی ہے۔ اسی طرح شاگرد حدیث کو پڑھے، علمی بات کو پڑھے، استاد سے نعم کہہ دے، ہاں کہہ دے کہ ٹھیک ہے، تو ہاں کہنے سے وہ تمام کی تمام چیز ثابت ہو جائے گی۔ یہ تھا امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل۔ اسی طرح فرماتے کہ وَيُقْرَأُ ذَلِكَ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ، اور پڑھی جائے یہ تحریر ان پر قرات کر کے، وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِ، اسی طرح قاری پر قرات کی جائے، فَيَقُولُ الْقَاری، تو پھر قاری کہے اقرأنی فلان، مجھے فلان نے پڑھایا ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل کہ شاگرد اپنے استاد کو قرات کر کے سناتا ہے، مثلا جیسے ہم نے ناظرہ قرآن پڑھا یا ناظرہ قرآن سے پہلے وہ نورانی قاعدہ لیں، نورانی قاعدہ یا ناظرہ قرآن شاگرد استاد کو پڑھ کر سناتا ہے، استاد سنتا جاتا ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو استاد بتلائے گا ورنہ استاد خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو پڑھا تو تمام کے تمام قرات تو شاگرد نے کی ہے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ کو یہ قرآن کس نے پڑھایا ہے تو شاگرد کہے کہ میرے فلاں استاد نے پڑھایا مجھے، حالانکہ استاد نے تو کچھ بھی نہیں پڑھایا، استاد تو خاموشی سے سنتا رہا، پڑھا تو اس نے خود ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے وہ نام لے گا کہ مجھے نورانی قاعدہ فلان نے پڑھایا، مجھے ناظرہ قرآن فلان نے پڑھایا، حالانکہ پڑھا اس نے تھا، استاد نے صرف سنا ہے۔ تو سننے پر اس کا ہاں کے ساتھ تصدیق کر دینا یہ ایسے کہ جیسے استاد نے پڑھا دیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ شاگرد پڑھے، استاد ہاں کے ساتھ جواب دے دے یا خاموشی اختیار کرے اور خاموشی ہاں کا جواب ہوتی ہے، اس سے کا مطلب اس طرح علم لینے دینے کا طریقہ یہ مروج ہے اور عرف عام کے اندر یہ چلتا ہے۔ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِ، اور قرات کی جائے مقری پر، یعنی اپنے شیخ پر جو قرات اس کو قرآن پڑھانے والا ہے، فَيَقُولُ الْقَاری، اور قرات کرنے والا بعد میں یہ کہے کہ اقرأنی فلان، مجھے فلان نے پڑھایا ہے، تو یہ اس کا اس طرح کہنا یہ درست ہوگا۔ قال حدثني محمد بن سلام،
امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن سلام بیکندی نے یہ بات بیان کی کہ حدثنا محمد بن الحسن الواسطی، کہ ان کو محمد بن حسن واسطی نے بیان کیا، ان عوف عن الحسن قال لا باس بالقراءۃ علی العالم، کہ عالم کے اوپر قراءت کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. یہ شگرد کا حدثنی یا اخبرنی فلان سے روایت کرنا یہ درست ہے. مطلب یہ ہوا کہ شگرد قراءت کرے اور استاد قولن یا عملن اس کا استبات کر دے. حدیث پڑھی شگرد نے ہے، مثلا کہتے کہ مجھے فلاں نے بیان کیا، مجھے فلاں نے بیان کیا، مجھے فلاں، یہ پوری سند اور متن پڑھ دیا اور استاد نے اس کی تصدیق کر دی ہے قول سے یا عمل سے کسی طرح ہے، تو آگے وہ قاری یہ قرات کرنے والا آگے جا کر بیان کر سکتا ہے کہ میرے استاد نے یہ روایت مجھے بیان کی ہے. وہ حدثنی اخبرنی یا قرات علیہ اس طرح کے الفاظ سے آگے بیان کر سکتا ہے. حالانکہ استاد نے قرات نہیں کی، استاد نے بیان نہیں کیا، پڑھا اس نے ہے، استاد نے صرف تصدیق کر دی ہے. ان تمام دلائل سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح استاد قرات کرے تو شگرد سماع کرے اور وہ علمی فائدہ ہوتا ہے، اس کو آگے بیان کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اگر شگرد قرات کر کے استاد کو سنائے اور استاد اس کی تصدیق کر دے تو یہ بات علمی اعتبار سے لینا یہ درست ہے، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے. اب آگے امام بخاری وہ حدیث ثالبہ بیان کرتے ہیں. قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا لیث عن سعید عن المقبوری عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر انه سمع انس بن مالک یقول بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں. داخل رجل علی جمل، داخل ہوا ایک آدمی اونٹ پر. آدمی سے مراد آخر میں تذکر آ رہا زمام بن سالبہ جو بنو سعد بن بکر کا آدمی تھا وہ تھا. فَأَنَاخُ فِي الْمَسْجِدِ، اس نے اپنا اونٹ مسجد میں بٹھایا. ثُمَّ عَقَلَ، پھر اس کو باندھا. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ، پھر کہنے لگا ان لوگوں کو جو وہاں حاضرین تھے، ان کو پوچھنے لگا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر، مسجد کے حدود کے اندر جانور کو بٹھایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ آج کی مسجدوں والا منظر نہ ہو جہاں کوئی قالین وغیرہ یا صفائی وغیرہ کے بہت اعلیٰ درجے کے اہتمام ہوتے ہیں. پہلے دور میں جس طرح کچی مسجد کا فرش ہوتا تھا یا مسجد کا صحن ہے جس کے اندر کوئی وہاں کچی جگہ ہے تو وہاں جانور جو معقول اللحم جانور ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، وہ وہاں بیٹھ جائیں تو اس کا کوئی حرج نہیں. اگر بول و براز بھی کر دیں گے تو معقول اللحم جانوں کا بول و براز نجس نہیں ہوتا. تو آپ نے اس کو یہ منع نہیں کیا کہ آپ نے اونٹ مسجد کے اندر داخل کیوں کر دیا. ثم عقل، پھر اس کو باندھا. تو ثابت ہوا کہ جانوں کو باندھنا چاہیے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اپنے ظاہری اسباب اور وسائل اختیار کرنے چاہیے. اس کا گھٹنا باندھیں، اس کا تمام انتظام کریں، پھر اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. ثم قال لهم، پھر اس آدمی نے، آنے والے نے ان کو کہا، یعنی حاضرین سے پوچھا، ایکم محمد، تمہارے اندر محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئ بین ظہرانیہم، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کا کوئی تکلفانہ انداز جس طرح کہ آج بڑے لوگ، سردار لوگ بیٹھتے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کا کہ بہت شاہانہ انتظام کیا گیا ہو، کوئی خاص اہتمام کیا گیا ہو، دور سے پہچانا جائے کہ یہ فلاں شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ کا یہ عام صحابہ جیسے بیٹھے تھے اسی طرح کوئی خاص اہتمام نہیں ہے. تو جس طرح باغ تھے اسی طرح کے، یعنی آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. آپ گل مل کر اپنے صحابہ ساتھیوں کے اندر رہتے تھے. فقلنا، ہم نے کہا کہ حاضر رجل الابیض المتقی، تو ہم نے اشارہ کیا کہ یہ آدمی جو سفید رنگ کے اور ٹیک لگائے ہوئے ہیں یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال الرجل،
آدمی اس کو کہنے لگا، یعنی آپ کو مخاطب کہنے لگا ابن عبد المطلب، یا حرف ندا یہاں مقدر ہوگا، اے عبد المطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے فرزند. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق میں تیرا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سوال کریں، میں آپ جواب دیتا ہوں. فقال الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انی سائلک ومشدد علیک فی المسئلہ. وہ آدمی کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں اور میں تھوڑی سی سختی کروں گا آپ پر سوال کرنے میں. سوال کرنے کے اندر کوئی تھوڑی سی شدت اور سختی بھی ہو جائے، فلا تجد علیہ فی نفسک، تو اپنے نفس میں میرے بارے میں کوئی محسوس نہ کرنا. میں ایک گموارہ اور دیہاتی آدمی ہوں، تو بات کرنے کے اندر کوئی شدت والا لفظ بھی نکل جائے تو اس لیے محسوس نہ کرنا. فقال سال اما بدالہ کا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی سوال کریں، جو بھی آپ کو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ چاہتے ہیں سوال کریں. فقال اسالک بربک ورب من قبلک، وہ کہنے لگا میں سوال کرتا ہوں آپ سے تیرے رب اور تو سے جو پہلے لوگ گزرے ان کے رب کی قسم دے کر، تیرے پروردگار اور تو سے پہلے کائنات کو جو پروردگار ہے ان کا جو اس کی قسم دے کر، اس رب کی میں قسم دے کر تو سے سوال کرتا ہوں. مطلب کہ جو میرے سوال کا جواب بالکل ٹھیک ٹھیک دینا. اللہ ارسلک للناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کی طرف؟ کیا تمام لوگوں کی طرف نبی پیغمبر بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ فقال اللہ نعم، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، نعم یعنی میں اللہ کا نام لے کر اور اللہ کا حلف دے کر میں کہتا ہوں کہ ہاں مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمام کو پہلے یہ تعلیمات پہنچ چکی تھی، اسی لیے تو پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، کہ اللہ نے نمازوں کا کہا ہے، کہ اللہ نے روزے کا، ان چیزوں کو اس کو پتا تھا، لیکن اب وہ تصدیق کروانے کے لیے آیا تھا. دوسرے الفاظ میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اس کو نازل سند کے ساتھ یہ بات پہنچی تھی، کسی کے واسطے سے پہنچی تھی، اب وہ براہ راست نبی سے یہ باتیں سننا چاہتا تھا، یعنی عالی سند کے ساتھ. تو یہ عالی اور نازل سند کا طریقہ یہ محدثین کے اندر بھی جاری و ساری رہا ہے کہ اگر واسطے کم ہیں نبی تک پہنچنے میں، درمیان میں راویوں کے واسطے کم ہیں تو اس کو سند عالی کہا جاتا ہے، اگر زیادہ ہے تو اس کو نازل کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے واسطے زیادہ ہوں گے اس کے اندر وہم اور غلطیوں کا امکان زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو ہمارے اسلاف کے اندر محدثین کے اندر یہ ذوق اور شوق رہا ہے کہ وہ چند ایک روایات کو عالی درجہ کرنے کے لیے بڑے لمبے لمبے انہوں نے سفر کیے ہیں. جس طرح کہ امام بقی بن مخلد رحم اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اندلس سے بغداد آئے تھے امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے پاس، 7 روایتیں ان کو عالی درجہ کرنے کے لیے، ان کو نازل سند کے ساتھ ایک واسطہ زائد کے ساتھ پہنچ چکی تھی، ایک واسطہ مزید کم کرنے کے لیے کہاں سے وہ اندلس ہے اور کہاں بغداد ہے، 6 ماہ کا سفر پیدل کر کے وہ عالی سند کے لیے پہنچے. فقال اللہ منعم فقال انشدک باللہ، اس نے کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو، اللہ ہمارا کا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان تصلی صلوات الخمس فی الیوم واللیلہ، کہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھی جائیں. قال اللہ منعم، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ہاں. قال انشدک باللہ، پھر کہا کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر من السنہ، کہ ہر سال کے اندر 1 مہینے روزے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. قال اللہ منعم. قال انشدک باللہ، میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان تاخذ ھذا صدقہ، یہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ صدقہ وصول کریں، من اغنیائنا، ہمارے مالدار لوگوں سے، وتقسم علی فقرائنا، اور ہمارے فقیروں پر تقسیم کریں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منعم. یہاں حج کا ذکر نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 102 کے اندر حج کا بھی تذکرہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ راوی نے اختصار کرتے ہوئے یہ حج کا تذکرہ حذف کر دیا ہے، کیونکہ زمام بن ثعلبہ یہ 9 ہجری میں آپ کے پاس آیا تھا اور 9 ہجری سے پہلے حج فرض ہو چکا تھا.
फ़क़ाल रजुल, वो आदमी कहने लगा, आमनतु बिमा जिअत बिही, मैं ईमान लाया जो कुछ आप लेकर आए हैं। व अना रसूल मन वराई मिन कौमी, और मैं कासिद और पैगाम रसूं जो मेरे पीछे अपनी कौम, मैं अपनी कौम का पैगाम रसाऊँ, ये तमाम पैगाम जाकर उनको देता हूँ। व अना ज़माम बिन सालबा, मैं ज़माम बिन सालबा हूँ। अखू बनी साद बिन बकर, साद बिन बकर का मैं उनके उसके ख़ानदान और बरादरी का आदमी हूँ। इससे यह भी साबित हुआ कि ख़बर बाद हुज्जत और दलील होती है कि ज़माम बिन सालबा अकेले ने जाकर ये तमाम तालीमात अपनी कौम को दी और कौम ने आगे से कबूल कर ली, तो ख़बर बाद हुज्जत और दलील होती है। तो ये था जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने साबित किया कि शागिर्द का इमाम पर क़िराअत करना, उस्ताद पर क़िराअत करना और उस्ताद का आगे तस्दीक कर देना, ये इल्म लेने देने का सही ज़रिया तरीक़ा है और ख़ुद हदीस से ये तरीक़ा साबित है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।